اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسلامک وارث چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، 15ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کے طاقتور ترین گرینڈ وزیر مسیح پاشا نے اپنی زندگی میں بیشتر اتار چڑھاؤ دیکھے۔ پیلولوگس خاندان سے ہونے کے باوجود سلطنت عثمانیہ میں ایک کپودان کی حیثیت سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ دوستو، یہ مسیح پاشا کون تھے؟ اس ویڈیو میں ہم 15ویں صدی کے سلطنت عثمانیہ کے گرینڈ وزیر کا ذکر کریں گے۔ تاریخ میں انہیں مسیح محمد پاشا یا میثاق پیلیولوگس پاشا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مسیح پاشا 16ویں صدی کے اوائل میں سلطنت عثمانیہ کے گرینڈ وزیر کے عہدے پر فائز رہے، جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی طرف سے بیشتر مہم میں حصہ لیا۔ مسیح پاشا کا تعلق مشرقی روم سے تھا۔ مسیح پاشا آخری رومی بادشاہ کانسٹنٹین پیلیولوگس کے بھائی کے بیٹے تھے۔ 1453 عیسوی میں جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تو ان کی عمر تقریباً 10 برس تھی۔ چونکہ کانسٹنٹین پیلیولوگس کے کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے اس کے مارے جانے کے بعد مسیح پاشا یا ان کے بھائی خاص مراد پاشا حکمرانی کے حقدار ہوتے، مگر قسمت کا کرنا یہ ہوا کہ مسیح پاشا اور ان کے بھائی خاص مراد پاشا عثمانیہ سلطنت کی وہ طاقتور ترین شخصیات کے طور پر ابھرے تھے کہ جن کے ہاتھوں بازنطینی سلطنت کی تباہی متوقع ہوئی۔ اطالوی تاریخ دان تھیوڈس پینڈونوس کے مطابق مسیح پاشا اس کی نانی کے بھائی تھے۔ وہ 10 برس کے تھے جب قسطنطنیہ کو مسلمانوں نے فتح کیا۔ مسیح پاشا اور ان کے 2 بھائیوں، جن میں ایک کا نام خاص مراد پاشا تھا، کو بھی عثمانی فوج نے گرفتار کر لیا۔ پھر مسلمان بنا کر سلطان محمد فاتح کی سرپرستی میں دفشرمے سسٹم کا حصہ بنایا گیا۔ دفشرمے سسٹم کے تحت عثمانی دور میں بلقان کی عیسائی رعایا کے بچوں کو ان کے خاندان سے زبردستی لے کر یا تو فوج میں بھرتی کیا جاتا یا پھر سلطنت عثمانیہ کے لیے بیوروکریٹس بنایا جاتا۔ یہ بچے عمومی طور پر بلقان کے ممتاز عیسائی خاندانوں کے بچے ہوتے۔ دفشرمے کا ذکر 1438 عیسوی کی تاریخ سے ملتا ہے، مگر تاریخ دان عموماً یہ تاثر دیتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ میں یہ روایت کافی پرانی ہے۔ دفشرمے کے تحت پلنے والے بچے سلطان کے وفادار فوجی بنتے تھے یا پھر سلطان کے وفادار افسر ہوتے۔ 1400 عیسوی سے 1600 عیسوی کے دوران اس سسٹم کے تحت سلطنت عثمانیہ کو کئی گرینڈ وزیر بھی ملے، جو سلطنت عثمانیہ کی سلطان کے بعد دوسرے سب سے طاقتور ترین پوزیشن تھی۔ بہرحال یہ تو تھا مختصر احوال دفشرمے روایت کا، جس کے تحت مسیح پاشا اور ان کے بھائی خاص مراد پاشا کی پرورش ہوئی۔ مسیح پاشا سلطان محمد فاتح کے سامنے اس وقت مقام بنانے میں کامیاب ہوئے جب سلطان محمد دوئم نے 1470 عیسوی میں یونانی جزیرہ ایوبیا کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت مسیح پاشا اس مہم میں گیلیپولی کے سنجک بے اور عثمانی بحریہ کے ایڈمرل کے طور پر کام کر رہے تھے۔ عثمانی بحریہ کے ایڈمرل ہونے کی حیثیت سے انہیں عثمانی بحری بیڑے کے بیشتر حصے پہ کمان بھی حاصل تھی۔ اسی لیے اس عہدے کی بدولت 1463 عیسوی سے 1479 عیسوی تک چلنے والی عثمانیہ ونیشین جنگ کے دوران ایوبیا کو فتح کرنے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ مگر ونیشین آرکائیوز کی دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح پاشا نے ایوبیا کی فتح کے کچھ عرصے بعد ہی 40,000 سونے کے ڈکاس اور موریا کے حکمران بننے کے بدلے گیلیپولی اور اس کے بیڑے کو ونیشین کے حوالے کرنے کی پیشکش بھی کی تھی۔ تاریخی دستاویزات سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ 1476 عیسوی کے اختتام یا 1477 عیسوی کے اوائل میں مسیح پاشا کو وزیر کے عہدے پر بھی فائز کیا گیا تھا۔ کچھ اور دستاویزات سے اندازہ ہوتا ہے کہ نومبر 1477 عیسوی تک وہ سلطنت عثمانیہ کے دوسرے اہم وزیر کے عہدے پر فائز رہے، جبکہ محمد پاشا اس وقت گرینڈ وزیر تھے۔ ہسٹوریا ٹورچسکا کے مطابق 1480 عیسوی میں جب انہیں روڈز کے محاصرے کی کمان سونپی گئی تو انہیں سلطنت عثمانیہ کے چوتھے وزیر کے عہدے پر بھی فائز کیا گیا تھا، مگر روڈز کے محاصرے میں ناکامی کی وجہ سے ان سے وزارت واپس لے لی گئی تھی، لیکن وہ گیلیپولی کے گورنر اور عثمانی بحریہ کے ایڈمرل کے عہدے پر فائز رہے۔ سلطان محمد دوئم کی وفات کے بعد دفشرمے کے بڑے عہدوں پر فائز ملٹری آفیسرز نے سلطان بایزید دوئم کو جم سلطان کے خلاف تخت حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اسی دوران مسیح پاشا دیوان میں وزیر کی حیثیت سے واپس لوٹے۔ گرینڈ وزیر قاضی احمد پاشا جم سلطان کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے۔
جنہیں جانصاری فوج کی حمایت بھی حاصل تھی، مگر سلطان بایزید نے تخت پر بیٹھتے ہی قاضی احمد پاشا کو محل میں قید کر دیا، جس کی وجہ سے جانصاریوں نے محل کو گھیر لیا۔ تب سلطان بایزید دوئم کا بھروسہ حاصل کرنے کے لیے مسیح پاشا نے جانصاریوں کے ساتھ اہم مذاکرات کر کے محل کا محاصرہ ختم کروایا۔ انہوں نے جانصاری فوج کے ساتھ ہر مطالبات ماننے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی وعدہ کیا کہ سلطنت عثمانیہ کا ہر گرینڈ وزیر دیفشرمے کے تحت ہی بنے گا، جس کی وجہ سے سلطان بایزید دوئم کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ان کا تخت صرف جانصاریوں کی مرہون منت ہے۔ اس کے علاوہ جب جیمز سلطان نے روڈز میں ہاسپٹلرز کے پاس پناہ لی، اس دوران بھی مسیح پاشا نے محل کے حرم کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط رکھتے ہوئے سفارتی قابلیت اور وفاداری کا مظاہرہ کیا، کیونکہ قاضی احمد پاشا جیمز سلطان کے معاملے میں روڈز کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ کرنے میں ناکام رہے، جس کا فائدہ مسیح پاشا نے اٹھایا اور سلطان بایزید دوئم کی خواہشات کے مطابق روڈز کے ہاسپٹلرز کے ساتھ معاہدہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ان کی اس خدمت کی بدولت وہ سلطان بایزید دوئم کی حکومتی پالیسیاں مرتب کرنے میں ایک اہم رکن بھی بنے۔ ان اقدامات کے بعد محل کے دیوان پر دیفشرمے کے اعلیٰ حکام کا عمل دخل بڑھ گیا، جبکہ مسیح پاشا کی حمایت کی بنا پر سلطان بایزید نے گرینڈ وزیر قاضی احمد پاشا کو اپنے تخت کے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے پھانسی دی۔ 1484 میں مسیح پاشا سلطنت عثمانیہ کے دوسرے وزیر کے عہدے پر فائز ہوئے، مگر 1485 میں اچانک سے انہیں وزارت سے ہٹا دیا گیا۔ اب اس کی وجوہات کی تفصیل تو تاریخ سے نہیں ملتی۔ مسیح پاشا کو پہلے فلیپ کے ٹاؤن کا گورنر بنا کر جلا وطن کیا گیا، پھر بعد میں کفا منتقل کر دیا گیا، جو کہ اس دور میں سلطنت عثمانیہ کے اہلکاروں کو بے عزت کرنے کے لیے ایک مشہور جلا وطنی کی جگہ۔ مسیح پاشا 1489 تک وہیں رہے، لیکن اس کے بعد تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ 1497 میں اکرمے کے سنجک بے بنے۔ انونیمس کرونیکلز کے مطابق مسیح پاشا نے مولداویا اور رومیلیا کی سرحدی افواج کے ساتھ مل کر پولینڈ کی فوج کو روکنے میں اہم کردار ادا کیا، جنہوں نے 1497 میں مالدیویا پر حملہ کیا تھا۔ مسیح پاشا نے اس کامیابی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سلطان کی خدمت میں پولینڈ کے 29 معزز غلام بھیجے تاکہ وہ پھر سے سلطان کی نظر میں آ سکیں۔ سلطان نے استنبول میں اس خبر کا خیر مقدم کیا اور ساتھ ہی ساتھ وینس کو باز رہنے کے لیے دھمکی بھی دی۔ 1499 میں مسیح پاشا حج کی ادائیگی کے لیے گئے۔ تاریخ دانوں کے مطابق یہ ان کی سوچی سمجھی پلاننگ تھی تاکہ وہ حج کے بعد استنبول جا سکیں، کیونکہ وہ بحری معاملات کا خاصا تجربہ رکھتے تھے اور چونکہ وہ مغربی خاندان سے تعلقات رکھتے تھے، اس لیے وہ مغربی سیاست کو بہترین سمجھتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ وینس کے ساتھ 1499 میں شروع ہونے والی اس جنگ میں وہ بہت کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے جیسے ہی وہ مکہ سے استنبول پہنچے تو انہیں پھر سے وزیر کے عہدے پر فائز کر دیا گیا۔ مسیح پاشا دوسرے وزیر بنے، جبکہ اس وقت سلطان بایزید دوئم کے گرینڈ وزیر یعقوب پاشا تھے۔ مسیح پاشا کے ساتھ ساتھ ان کے دوست ہرسک پاشا تیسرے وزیر تھے، جنہیں عثمانیہ بیوروکریسی اور ملٹری نے کبھی بھی پسندیدگی کی نظر سے نہ دیکھا، مگر مسیح پاشا پھر بھی حکومتی معاملات میں سلطان بایزید دوئم کی بدولت اثر و رسوخ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اسی لیے 1501 میں مسیح پاشا کو گرینڈ وزیر کی حیثیت سے کرمان بھیجا گیا تاکہ وہ وارثک قبیلہ کی بغاوت سے نمٹ سکے، جو کرامانیوں کی حمایت کر رہے تھے۔ اپنی سیاسی اور سفارتی مہارت کی بدولت وہ قبائلی سرداروں کو کرامانیوں کی حمایت سے روکنے میں کامیاب ہوئے۔ اس مہم کے فوری بعد وہ استنبول لوٹے، تو اسی دوران لیسبوس پر فرینکو ونیشین حملے کی وجہ سے سلطان بایزید دوئم اس قدر مشتعل ہوئے کہ انہوں نے مسیح پاشا کو اپنی کمان سے مارا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد مسیح پاشا 1501 میں گلاٹا پر لگی ہوئی آگ پر قابو پانے کی نگرانی کرتے ہوئے زخمی ہوئے اور کچھ دن کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وفات پا گئے۔ انہیں ان کے بھائی خاص مراد پاشا کی بنائی گئی مسجد میں دفن کیا گیا، جو کہ مسیح پاشا نے اپنے بھائی مراد پاشا کی وفات کے بعد مکمل کروائی تھی، جو کہ استنبول میں واقع ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔